بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جو روح ہے اس کی حقیقی فطرت کیا ہے؟ وہ کس فطرت کو لے کے اترتی ہے اور اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور پھر انسان کی جو ایگو بنتی ہے، جس کو آپ میموری بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ خود کو مانتا ہے کہ میں یہ ہوں، ان 5 سینسز کے تھرو، تو وہ کیسے اس کی حقیقی فطرت پر چھا جاتی ہے اور کیسے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو روح اس کے اندر پھونکی ہے، اس کی فطرت کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے جو مانتا ہے کہ جو ہے یونیورسلی سپورٹڈ، مطلب قدرت اس کی خدمت میں اور اس کے فائدے میں لگی ہوئی۔ دوسری بات، یہ یونیک ہے۔ تیسری بات، یہ انڈیپینڈنٹ اور پاورفل ہے۔ چوتھی بات، یہ پیار کو بانٹنے آئی ہے۔ اور 5ویں بات، یہ اس یونیکنس کو جو فطرت نے اس کو عطا کی تھی اس کو ایکسپریس کرنے آئی ہے۔ اور 6ٹھی بات کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کائنات کے اندر یہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اور 7ویں بات، ان تمام باتوں پر یہ شکور بنے گی، شکر گزار ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بھرپور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ اب وہ 5 سینسز کے تھرو جو بندے کی ایگو بنتی ہے، آپ دیکھو اس کا اس حقیقی فطرت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جدھر انسان کی روح کی حقیقت ہے کہ وہ یونیورسلی سپورٹڈ ہے، اس کا ماننا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ میری سپورٹ میں، تو وہاں ایگو اپنے سروائیول کے لیے اس کو لڑاتی ہے کہ بھئی آپ کو سروائیول کرنے کے لیے لڑنا ہوگا، مطلب آپ یونیورسلی سپورٹڈ نہیں، مطلب اس کو پہلا یہ اس کو غلط اس کی سوچ بناتی ہے۔ ایگو دوسری کیا ہے، جدھر روح اب خود کو یونیک مانتی ہے اور یونیک ہے، ایگو کمپیریزن کے چکروں میں پڑ جاتی ہے۔ تیسری، جدھر روح جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور پاورفل ہے، تو ایگو اس کو بتاتی ہے کہ بھئی تیرے یہ مسائل ہیں، تیرے بیوی بچے ہیں، تیرے حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں، آپ آزاد نہیں ہو، آپ مجبور ہو، اس لیے آپ پاورفل بھی نہیں ہو۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو جدھر روح جو ہے وہ بالکل سخی ہے، پیار کو ایکسپریس کرنے کے لیے آئی ہے، اس کو پتہ ہے اس کی حقیقی فطرت ہے، تو ایگو اس کو لالچ میں مبتلا کرتی ہے کہ بھئی کیونکہ آپ کے ریسورسز کنٹینڈ ہیں، کم ہیں، تو آپ لالچ میں اس کو مبتلا کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، جدھر روح کو صرف ایکسپریس کرنا ہے اس یونیکنس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کو پتہ ہے، تو ایگو اس کو لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں پھنسا دیتی ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے ہٹ کے لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں لگ جاتی ہے، جیسے کہا نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ پھر 6ٹھی بات کہ جہاں روح اللہ کے ہر حکم پر اور کائنات میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے اس پہ وہ اس کو تسلیم کرتی ہے، ادھر ایگو شکایتوں میں پڑ جاتی ہے کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، تو یہ سارا کیا ہے۔ تو پھر جدھر روح ان 6 خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوب جاتی ہے، تو ایگو جو ہے یہ ان 6 خامیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ فطرت بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جو انسان کی ایگو ہے وہ بھی 7 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے ہیں، 7 زمین، 7 آسمان، 7 سور، 7 رنگ، اور اس 7 کو آپ دیکھتے جاؤ تو یہ چلتا جاتا ہے۔ تو ان کو 7 میں اسی وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ یہ ہے ہی 7 ہے۔ تو اسی ٹرو سیلف کو اقبال نے خود ہی کہا تھا کہ خود ہی کو پہچان لے بندہ اپنی کہ میری ٹرو سیلف کیا ہے۔ تو اب ٹرو سیلف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فطرت میری سپورٹ میں یونیک ہوں، میں انڈیپینڈنٹ پاورفل ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں، میں صرف پیار بانٹنے آیا ہوں، میں کسی کو امپریس کرنے نہیں آیا، میں خود کو ایکسپریس کروں گا جس طرح مجھے پسند ہے، اور قدرت کے ہر فیصلے کو میں ایکسیپٹ کرنے والا، اور میں اپنے رب کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔